جن کے پاس رسول آئے اور انہوں نے جھٹلا دیا۔ یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ بندوں پر بڑا افسوس ہے کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو مذاق اڑاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ میں دونوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن جب حضرت ہاجرہ کو بیٹا ہو گیا اور حضرت سارہ کو نہیں ہوا، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کچھ نہ کچھ باتیں دل میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے اور مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، اس وقت مصر تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں آئے، خانہ کعبہ کے قریب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، کچھ زیادہ راہ جو ساتھ میں تھا وہ کھانا توشہ دے دیا اور کہا مجھے اللہ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں۔ واپس چلے گئے اپنی بیوی اور چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو۔ یہی تو یادگاریں ہیں حضرت ہاجرہ کے پاس، جب کھانا پانی سب ختم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلی، پھر صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑتی رہیں 7 چکر، پھر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم پانی کا یہ چشمہ نکلا۔ اور یہ جو تاریخ ہے، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو۔ ایک تو 100 سال کے بعد بیٹا دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ فانظر ماذا تری، بتا کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ ہے باپ کس سے؟ بیٹے سے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بیٹا یہ نہیں ہے کہ بھاگ جائے کہ باپ میرا چھری لے کے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی۔ اور اس کے بعد لے کر کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے تو یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اس خواب کے لیے، دوسرے دن بھی 100 اونٹ ذبح کیے، پھر یہی حکم آیا تو تیسرے دن اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آئے مینا کی وادیوں کے پاس، اور وہاں جب پہنچنے لگے حضرت ہاجرہ بھی تھیں پیچھے پیچھے۔ ابلیس آیا، شیطان آیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اتنے سالوں بعد تو بیٹا ہوا اور تم ذبح کرنے لے جا رہے ہو، تمہیں ہو سکتا ہے وہم ہو، چھوڑ دو اس کو، پھر تمہیں بچہ نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی اور اس کو دے مارا اور کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میرے رب تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھتا۔ وہ حضرت ہاجرہ کو بہکایا کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ایسے 100 بیٹے اسماعیل بھی ملے میں سب قربان کروں گے۔ ماں بھی تھی، انہوں نے بھی کنکریاں ماری ابلیس کو۔ آخری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کیسے تجھے کاٹیں گے، کیسے ذبح کریں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابلیس، کنکریاں ماری اور کہا میرے باپ عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ سب جگہ سے مایوس گیا ابلیس لعین۔ آج بھی وہاں 3 پتھروں کو جو حاجی کنکریاں مارتے ہیں وہ انہی بزرگوں کی نشانی ہے، انہی 3 بزرگوں کی نشانی ہے۔ اب جب لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام خود عرض کرتے ہیں کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال لیجیے آپ، کہ مجھے کاٹتے ہوئے دیکھ کر، خون دیکھ کر باپ کی محبت غالب نہ آ جائے اور کہیں آپ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے، آپ چھری روک لیں، آپ آنکھوں پہ پٹی ڈال لیں اور میرے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ دیں۔
کہ میں تڑپتا نہ دیکھیں آپ۔ ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی ڈال لی آنکھ پر اور ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، یہ ذبح کرنے کا وقت ہے۔ بھلا کیا رب تبارک و تعالیٰ بھی کسی کے عزیز کو ذبح کرنے کا حکم اس طرح دے گا؟ یہ تو امتحان تھا، امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گردن پر چھری رکھتے ہیں، لیکن وہ چھری چلتی نہیں، بڑی تیز چھری لائی تھی انہوں نے، چھری نہیں چلتی۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پتھر پر یوں مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے، کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن گلا نرم و نازک اس چھری سے نہیں کٹتا تھا۔ ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، ہمیشہ چھری کی تاثیر ہے کاٹنا، آگ کی تاثیر ہے جلانا، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، چھری کاٹے گی بھی، آگ جلائے گی بھی اس وقت جب اللہ کی مرضی ہوگی۔